حي على الفلاح. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. عن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. رواہ ابن ماجہ. امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سنن ابن ماجہ کے اندر اس روایت کو نقل فرمایا. حدیث کے راوی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ استقیموا ولن تحصوا، کہ تم سیدھی راہ پر سیدھے راستے پر جمے رہو اور تم ساری نیکیوں کا احاطہ نہیں کر سکتے. وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمْ الصَّلَاةُ، اور یہ جان لو کہ تمہارا بہترین عمل جو ہے وہ نماز ہے. وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ، اور وضو کی حفاظت تو مومن بندہ ہی کرتا ہے. اس روایت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اہم باتوں کی طرف ایمان والوں کو اشارہ کیا، اس میں سے سب سے پہلی بات تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی کہ تم نیک اعمال کا کوئی آدمی احاطہ نہیں کر سکتا. یعنی آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح مکمل طور پر اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا نہیں بن سکتا. بحیثیت بشر، بحیثیت انسان کسی نہ کسی صورت میں کسی نہ کسی جگہ پر وہ نیکی سے چوک جاتا ہے. پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمْ الصَّلَاةُ، بہترین تمہارا عمل جو ہے آدمی کا وہ نماز ہے. یعنی نماز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن بندے کا بہترین اور افضل ترین عمل قرار دیا. اور نماز کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بار بار ایمان والوں کو تاکید کی کہ تم نماز کی حفاظت کرو، نماز قائم کرو اور نماز کی پابندی کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بار بار یہ بتایا کہ نماز کی یہ عبادت صرف امت محمدیہ پر نہیں بلکہ امت محمدیہ سے پہلے جتنی امتیں گزری ہیں ان پر بھی اللہ نے نماز کو فرض قرار دیا تھا. اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ ایمان والے کا جو بہترین اور افضل ترین عمل ہے وہ نماز ہے. لہذا ایک ایمان والے کو چاہیے کہ وہ نماز کی حفاظت کرے، نماز کی پابندی کرے. بعض نوجوان جو عقل پرست ہیں ان لوگوں نے اپنے اوپر یہ لازم قرار دیا، وہ یہ کہنے لگے کہ اللہ رب العالمین بندوں پر اعمال کا بوجھ نہیں لادا، اللہ نے بندوں پر عمل کا بوجھ لادا نہیں، لہذا اپنے آپ عمل کر کے اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال لینا یہ عقل مندی کی بات نہیں. ایسا آج کل کے بعض عقل پرست نوجوانوں کی یہ فکر ہے، حالانکہ یہ فکر گمراہ فکر ہے اور یہ راستہ آدمی کو، انسان کو گمراہی کی طرف اور جہنم کی طرف لے کر جانے والا ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی نے اس روایت کے اندر بیان فرمایا کہ وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ، کہ مومن بندہ ہمیشہ وضو کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کی یہ پہچان بتائی کہ مومن بندہ ہمیشہ باوضو رہنے کی فکر اور کوشش کرتا ہے. اس روایت کے اندر ہمیشہ وضو کے ساتھ رہنے کی فضیلت اور وضو کے ساتھ رہنے کی اہمیت ہم کو معلوم ہوئی. یہ ایک ایسی سنت ہے کہ جو آج کل ہم سے، آپ سے اور مسلمانوں سے یہ جو سنت ہے جو چھوٹتی چلی جا رہی ہے، اور یہ سنت منسیجہ ہے. یعنی ایسی سنتوں کے اندر یہ سنت ہے جس کو آج ہم بھلا چکے ہیں. یعنی بھلائی گئی سنتوں میں سے ایک سنت یہ بھی ہے کہ آدمی بندہ مومن ہمیشہ وضو کے ساتھ رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کی اور سلف صالحین کی، نیک لوگوں کی یہ سنت رہی کہ وہ ہمیشہ وضو کے ساتھ رہنے کا اہتمام کرتے تھے اور وضو کی پابندی کرتے تھے. دن اور رات کے اندر جب بھی ہمارا وضو ٹوٹ جائے، وضو ختم ہو جائے، فوراً وضو کر لینا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا
کہ وضو کی حفاظت بندہ مومنی کرتا ہے. جس آدمی کا ایمان پختہ اور مضبوط ہوگا وہ آدمی وضو کی بھی حفاظت کرے گا. یقیناً اگر ہم وضو کی حفاظت کریں گے، ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کریں گے، اس کی کئی ساری برکتیں ہم اپنی زندگی کے اندر دیکھیں گے اور پائیں گے. وضو کی برکت سے کئی ساری چیزیں برکتیں ہماری زندگی کے اندر آئیں گی، اور وضو کی برکت سے آدمی کئی سارے گناہوں سے، کئی ساری غلطیوں سے اور کئی ساری اللہ رب العالمین کی معصیتوں سے بچ سکے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ باوضو رہنے کی فضیلت میں ایک فضیلت یہ بھی بتائی کہ جو آدمی سوتے وقت وضو کر کے سوئے گا. حالانکہ معلوم ہے کہ سونے کے بعد آدمی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی نے سوتے وقت بھی وضو کرنے کی اہمیت اللہ کے ایمان والوں کو بتائی اور کہا کہ جو آدمی سوتے وقت بھی وضو کر کے سوئے، اللہ رب العالمین اس آدمی کے لیے ایک فرشتہ مقرر کرتا ہے جو رات بھر اس بندے کی مغفرت کی دعا اللہ رب العالمین سے کرتا ہے. تو یہ معلوم ہوا کہ ہمیشہ باوضو رہنے کی بڑی فضیلت اور بڑی اہمیت ہے، اور جو بندہ ایمان کے اندر پختہ اور مضبوط ہوتا ہے وہی وضو کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے. لہٰذا اس چھوٹی ہوئی اور بھولی ہوئی سنت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے اور ہمیشہ باوضو رہنے کی ہم کوشش کریں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اور ایک ضروری اور اہم